ذرا صاحب ان کو سن لیجیے. اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں سوائے حنفیوں کے، مالکی، شافعی، حنبلی، اہل حدیث اور اہل تشیع سب کے نزدیک یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے. ان کا کہنا ہے کہ قربانی سنت، اور میرا کہنا ہے ببانگ دہل، یہ کہنا ہے ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہنا ہے کہ قربانی واجب ہے. قربانی کا چھوڑنے والا گناہ کا ارتکاب کرنے والا ہے اور کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. فصلی سے مراد عید الاضحیٰ کی نماز ہے. میری بات کو غور کیجئے، نوٹ کیجئے. فصلی سے مراد عید الاضحیٰ کی نماز ہے اور عید الاضحیٰ کی نماز واجب ہے. وانحر، وانحر کے معنی قربانی، تو نماز واجب اور قربانی سنت، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ہی آیت میں سیاق و سباق ایک ہی ہے، آگے پیچھے ایک ہی مطلب ہے، اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ قربانی سنت ہے. نہیں، اس غلط فہمی میں نہیں رہنا، اس غلط فہمی میں ہرگز نہیں رہنا. ان کو بتلائیے کہ اللہ کا کلام فصل لربک وانحر سے پتہ یہ چلتا ہے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے قربانی کرنا واجب. وہ یہی ہے کہ قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے، فرض یا واجب نہیں ہے. کالی کملی والے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا. اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا جو شخص صاحب نصاب ہو، جو استطاعت کا مالک ہو، جس کو اللہ نے رزق عطا کیا ہو، اپنے وسعت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو، قربانی دینے کی قوت رکھتا ہو، اس کے باوجود وہ قربانی نہیں دیتا، اس کے باوجود وہ قربانی دینے سے غفلت میں رہتا ہے، اس کے باوجود وہ قربانی دینے سے لاپرواہی کرتا ہے، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا فلا يحضر مصلانا، کہ وہ ایسا شخص ہماری عیدگاہ نہ آئے، ایسا شخص میری عیدگاہ نہ آئے، عیدگاہ سے دور رہے. یہ وعید اس بات کی علامت ہے، یہ وعید اس بات کی پہچان ہے، یہ وعید اس بات کی شناخت ہے، یہ وعید اس بات کے لیے کافی، وجود کے لیے کافی ہے. اور ایک اور حدیث بتلاؤں کہ اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رمضان کا روزہ نہ رکھے عیدگاہ نہ آئے. جو شخص رمضان کا روزہ نہ رکھے وہ عیدگاہ نہ آئے، اور جو شخص قربانی نہ دے وہ عیدگاہ نہ آئے. رمضان کا روزہ فرض، اور جو شخص قربانی نہ دے عیدگاہ نہ آئے تو اسے واجب بھی نہیں کہہ سکتے، نہیں سنت. کہ قربانی کرنا واجب ہے. خلاصہ کلام کے لیے میں اپنی بات کو مستحکم طریقے سے پیش کرنے کے لیے جناب حضرت مولانا محمد الیاس محمد صاحب کی بات آپ سماعت کیجیے. قربانی واجب ہے، اس غلط فہمی میں نہیں رہنا کہ قربانی سنت ہے، کر لیں تو ٹھیک ہے، نہ کریں تو ٹھیک ہے. جو شخص صاحب نصاب ہے اس پر قربانی کرنا واجب ہے. قرآن کریم سورۃ الکوثر فصلی لربک وانحر، اللہ کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو. امام ابو بکر احمد الرازی الجساس جن کی وفات ہے سن 307 ہجری میں، وہ ارشاد فرماتے ہیں قال الحسن صلاۃ یوم النحر و نحر البدع، قربانی یوم النحر کو نماز پڑھنا اور جانور کی قربانی کرنا، اس آیت میں یہ مراد ہے. امام ابو بکر فرماتے ہیں ھذا التأویل یتضمن معنیین، یہ جو حضرت حسن بصری نے معنی فرمایا فصلی لربک کا معنی یوم النحر عید کے دن نماز پڑھو، بنحر اور قربانی دو. فرمایا یہاں دو باتیں ہیں، جس طرح عید الاضحیٰ واجب ہے اسی طرح قربانی بھی واجب ہے، دونوں واجب ہے. اس آیت کے تحت مشہور مفسر
قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ تعالی، جن کی وفات ہے سن 1225 ہجری میں، وہ ارشاد فرماتے ہیں قال اکرمہ وعطا وقتادہ، اکرمہ عطا اور قتادہ فرماتے اس آیت کے تحت فصلی لربک صلاۃ العید یوم النحر ونحر نسکک، سبحان اللہ، فعلی ھذا یثبت به وجوب صلاۃ العید والاضحیہ، کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ عید کی نماز بھی واجب اور قربانی بھی واجب۔ یہ تفسیر مظہری میں ہے۔